اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے اس کے علماء، اس کے بندوں میں سے جو علماء ہیں، جو جاننے والے ہیں، وہ ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو اللہ کے علماء ہیں، اللہ کے بندوں میں سے جو جاننے والے ہیں، اللہ سے وہ ڈرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر میرے رب نے فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے کہ جو عالم ہے، جو جاننے والے ہیں اور جو نہ جاننے والے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا عالم اور جاہل یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو عالم کا ایک مقام ہے، اور والذین لا يعلمون، اور ان لوگوں کا جو عالم نہیں ہے، وہ عالم کے مقام تک پہنچ نہیں سکتے۔ اور فرمایا کہ ایک عالم وہ باعمل ہے، ایک عالم باعمل ہے، وہ 1000 عابد سے اس کا جو درجہ ہے وہ زیادہ ہے۔ 1000 عابد جو ہے وہ ایک طرف ہو اور ایک عالم باعمل ہو، اس عالم باعمل کی زیادہ فضیلت ہے 1000 عابد سے۔ تو پوچھا گیا یہ عالم اور 1000 عابد سے بھاری کیسے ہے؟ تو فرمایا کہ عابد جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کرتا رہے گا، وہ جب فرمایا کہ ذکر و اذکار کرے گا اس میں بھی غلطیاں کوتاہیاں، کیونکہ اسے علم نہیں ہوگا۔ اور جب عالم وہ ذکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کرے گا، تو فرمایا اس کے ذکر میں وہ اس سے غلطیاں نہیں ہوں گی۔ یہ بھی ایک فرق ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے اس کے علماء ڈرتے ہیں، اس کے بندوں میں سے جو جاننے والے ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویر نے جب کشف المحجوب کو اپنی کتاب کو تحریر فرمایا، تو اس کتاب کے پہلے باب میں اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا سا کلام یہ کوٹ کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے جو جاننے والے ہیں، جو عالم ہیں، وہ ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت کا، اللہ کے روب کا، دبدبے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جو مخلوقات کو تخلیق کیا اس کا علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت کو معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس لیے اس کے بندوں میں سے جو علماء ہیں ان کے دل میں خوف خدا رائج ہوتا ہے۔ پھر جب ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، فرمایا پھر وہی آگے اللہ کے بندوں کو وہ خوف جو ہے، وہ اللہ کے بندوں کو جو علم ہے وہ آگے تک پہنچاتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ دوسری جگہ پر حضور داتا گنج بخش نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام، اس کی پیاری آیت وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ بے شک رحمان کے بندے، کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ اللہ کے بندے، یمشون علی الارض، کہ وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا،
आजिज़ी के साथ चलते हैं, इनकिसारी के साथ चलते हैं। अब आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ो, फ़क्र, अगनिया, गनी, ये एक एक बाब जो है वो बयान किया है हुजूर दाता गंज बख्श ने अपनी किताब में कि आजिज़ी और इनकिसारी का हुसूल ये कैसे मुमकिन है, और आजिज़ी और इनकिसारी ये क्यों ज़रूरी है, फ़क्र ये क्यों ज़रूरी है, इसका मतलब क्या है। ये आगे चलकर एक एक चीज़ ये थोड़ी थोड़ी करके आपकी खिदमत में रखूंगा। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कि रहमान के बंदे अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कि वो जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं, इनकिसारी के साथ चलते हैं। यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, और जब जाहिल उनसे उलझते हैं, और जब जाहिल उनसे बहसो मुबाहसा करते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, और जब जाहिल उनसे मुखातिब होते हैं, क़ालू सलामा, उन्हें सलाम करते हैं, उनसे बहसो मुबाहसा नहीं करते, क्योंकि मेरे रब ने फरमाया हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ये कैसे मुमकिन है कि एक आलिम जो है वो एक जाहिल के बराबर हो सकता है। ये मेरे रब की तकसीम कारी है, ये मेरे रब के यहाँ एक जाविया है कि उसने आलिमों को क्या फरमाया, उलमाउ उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। मेरे महबूब ने फरमाया कि मेरी उम्मत के जो उलमा है वो बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। क्या मतलब है कि बनी इसराइल में यके बाद दीगरे अल्लाह ताला ने अंबिया कराम का नुज़ूल फरमाया ताकि उस कौम की वो रहनुमाई हो सके, ताकि उस कौम को हिदायत मिल सके। लेकिन फरमाया अल उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, जैसे बनी इसराइल में उनके अंबिया का मर्तबा था, मेरी उम्मत में मेरे उलमाए कराम का ये मर्तबा है। अब उलमा कैसे, जो शरीयत के साथ साथ तरीकत पे चल रहे हों, जो शरीयत के साथ साथ तरीकत को अपनाए हुए हों। अब तरीकत क्या है, जिस तरीके से पिछले जुमातुल मुबारक में, उससे पिछले जुमातुल मुबारक में औलिया अल्लाह की खिदमत इस्लाम आपकी खिदमत में अर्ज की, इसी तरीके से अब तरीकत क्या है, औलिया अल्लाह की पहली सीढ़ी क्या है, जिससे औलिया अल्लाह को वो मरातिब हासिल होते हैं। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, के रहमान के बंदे जब जमीन पर आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ सर झुकाए चलते हैं। फरमाया व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, और जब जाहिल उनसे मुखातिब होते हैं तो कालू सलामा, उन्हें सलाम कहकर आगे चले जाते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, के रहमान के बंदे वो हैं जो अपनी रातें अपने रब के हुजूर सजदे की हालत में गुजारते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और क़याम की हालत में गुजारते हैं कि पूरी पूरी रात क़याम करते रहते हैं और पूरी पूरी रात वो सुजूद में गुजारते हैं, या फिर रातों का अक्सर हिस्सा जो है वो अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ा कर तौबा में, रुकू और सुजूद में गुजारते हैं। फरमाया रहमान के वो बंदे हैं वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, और यही वो लोग हैं जो अपने रब से कहते हैं यक़ूलूना रब्बना, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना, ऐ रब, ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे जहन्नम की होल ना किया, जहन्नम के आजाब, दोज़ख का आजाब हमसे फेर दे। वल्लज़ीना यक़ूलूना, कि जो यमशूना अलल अर्दि हौना, जो जमीन पर आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ चलते हैं। फरमाया यही वो लोग हैं जो अपने रब से, रब ताला की बारगाह में
کہتے ہیں ربنا صرف انا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر۔ یہ کون بندے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ وہ بندے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں خوف خدا وہ گھر کر چکا ہوتا ہے۔ اب خوف خدا آتا کیسے ہے؟ میرے دل میں، آپ کے دل میں، ہم سب کے دل میں وہ خوف خدا کیوں نہیں ہے جو اولیاء اللہ کے دلوں میں ہے؟ وہ خوف خدا کی بنیاد ہے، وہ خوف خدا ایک بیس ہے جس پہ اللہ تعالی نے اتنا بڑا مرتبہ دیا۔ آج دیکھ لیں کم و پیش تقریباً 1000 سال ہو گیا، وہ کیسے اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ اس 1000 سالوں میں مسلمانوں کو عروج بھی ملا، مسلمانوں کو غلبہ ملا، پھر مسلمانوں کو زوال بھی ملا، پھر مسلمانوں سے وہ علاقے جو فتوحات میں انہوں نے لیے تھے وہ چھن بھی گئے۔ اس کے باوجود بھی اولیاء اللہ کے مزار پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ جب انگریزوں کی حکومت ہوتی ہے، انگریز خود کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو ہماری حکومت ہے، لیکن ایک اور ہستی ہے، یہاں پر ایک اور ہستی ہے، وہ ایک مرد کلندر ہے جو دلوں پہ رائج ہے، جس کی حکومت دلوں پر ہے۔ یہ انگریز کہتے تھے۔ بظاہر تو وہ انہیں علاقے فتوحات کر لیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن کہتے نہیں، دلوں پہ فتح کسی اور کی ہے۔ جب وہ دیکھتے کہ ایک ہستی ایسی ہے کہ لوگوں کے دل جو ہے وہ اس ہستی کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں، وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویر ہے کہ کم و پیش 1000 سال کے قریب ہو گیا، لیکن آج تک دیکھیں کتنے لوگ ہیں کہ آج تک لوگوں کا جمع غفیر ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویر آپ کے مزار اقدس پر۔ آج بھی لوگوں کا جمع غفیر ہے۔ جمعۃ المبارک میں جب نماز جمعہ ہوتی ہے تو مسجد کے ممبر سے لے کر محراب سے لے کر آخر تک لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اتنے 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے دلوں میں محبت وہ کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، جو میرا رب کہتا ہے کہ تم میرے ہو جاؤ، اے میرے بندو تم میرے ہو جاؤ، میں تمہارے آنکھیں بن جاؤں گا، تمہارے کان بن جاؤں گا، جس سے تم دیکھو گے، جس سے تم سنو گے، میں تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا، جس سے تم پکڑو گے، میں تمہارے پاؤں بن جاؤں گا، جس سے تم چلو گے۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ کون سی دنیا ہے؟ یہ کیسا طریقہ ہے؟ آئیے اس راستے پر چلنے کے لیے، اس راستے پر چلنے کے لیے، ایسی زندگی گزارنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک نوجوان عالم دین تھا، ایک نوجوان، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اسے کوئی مسئلہ درپیش آتا، جب کوئی مشکل وقت آتا تو وہ اولیاء اللہ کے مزار پر جاتا، ان کے دربار پر جاتا اور اپنی حاجت ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے اپنی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھتا۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک اور بڑا کنسپٹ غلط ہے، مس کنسپٹ، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی دربار پہ ہم جاتے ہیں یا ان کے مزار پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر سجدے کرتے ہیں، کہ اولیاء اللہ کی دربار پر جانا یہ شرک ہے یا وہاں پر سجدے کرنا یہ شرک ہے۔ یعنی اس طریقے سے بڑی سی عجیب و بات ہے۔ تو ان سب کی خدمت میں ایک غلط فہمی کا ازالہ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ سجدہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ جو وہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، جو ان کو رب معاذ اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر کے اب ان سے مانگتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ دربار پہ، مزار پہ جانا
مزار والے کا ذریعہ انہیں ایک وسیلہ بنانا ہے کہ یا باری تعالیٰ یہ تیرا محبوب بندہ ہے، یہ تیرا مقرب بندہ ہے، اس مقرب بندے کے وسیلے سے میری اس حاجت کو پورا فرما دے، میرے اس مقرب بندے کے ذریعے سے، اس مقرب بندے کے ذریعے سے، وسیلے سے میرا یہ بگڑا ہوا کام ہے اس پیارے بندے کے صدقے سے پورا فرما دے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، جب راہ خدا پر چلو تو اس کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، پھر اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ یہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایک ذریعہ دیا ہے اولیاء اللہ کے مزار پر جانے کا۔ پھر ایک دوسری بات، ہمارے ہاں جاہلوں میں یہ رائج ہے کہ جب عرس آتا ہے تو عرس کے اوپر جو ہے وہ ڈھول دھماکے، اس طرح کے ڈھول باجی، اس طرح کی جو ہے وہ باتیں یا اس طرح کے جو چڑھاوے لے کے جاتے ہیں، یاد رکھیے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ڈھول، یہ باجے، یہ توتیاں، یہ بینے، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مفہوم ہے کہ مجھے تو بانسریوں کو توڑنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سراسر جاہل لوگوں کا کام ہے جو مزار کے اوپر ڈھول بجاتے ہیں اور پھر ایک عام طرح کا اولیاء اللہ کا نام بدنام کر کے ایک رقص کا نام دے کر وہاں پر ڈانس کرتے ہیں۔ یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ آج پھر ایک اور بھی کنسپٹ کہ داتا گنج بخش، کہ داتے کا مطلب تو عطا کرنے والا ہے، عطا کرنے والی ذات تو اللہ تعالی ہے، یہ داتے کو معاذ اللہ رب بنا دیا ہے۔ یہ ابھی ایک مسکنسپٹ ہے جو لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے اس طرح سے۔ یاد رکھیے داتا گنج بخش کے خزانے لٹانے والی، خزانے بھر بھر کر عطا کرنے والے۔ ایک اور بات اللہ نے قرآن میں فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات باری تعالی کی جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میرا اور آپ سب کا عقیدہ ہے کہ تمام جہانوں کا پالنے والا وہ رب ہے، لیکن رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما، کرم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی، جس سے کہ وہ میرے رب تھے، کما ربیانی جس طریقے سے، کما ربیانی میرے رب تھے، صغیرا کہ جب میں چھوٹا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ فرمایا رب العالمین، تمام عالمین کو پالنے والا میرا رب ہے، رب ارحمہما، اے میرے رب میرے والدین پر رحم و کرم فرما، کما ربیانی جس طریقے سے انہوں نے مجھے پالا، کما ربیانی رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ اب رب کو منسوب ماں باپ کی طرف رب نے خود کیا ہے، تو یہاں پر ماں باپ کو تو کوئی حقیقی خدا نہیں کہتا۔ آج تک سنا ہے کسی نے کہا ہو کہ میرے ماں باپ میرے رب ہیں؟ وہ الگ بات ہے، رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ کما ربیانی صغیرا جس طریقے سے انہیں مجھے بچپن میں مجھے پالا، میری تربیت کی، مجھے کھلایا، حالانکہ کھلانا تو رزق دیتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ایک بڑا مسکنسپٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ شرک ہو گیا۔ بھائی یہ شرک نہیں ہے، داتا گنج بخش عطا اللہ کی ذات عطا کرتی ہے، اور آگے تقسیم کرنے والے، وہ تقسیم کرنے والے حضور داتا گنج بخش ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے آگے تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ کہ جب بھی اللہ کے راستے پہ چلو تو کوئی وسیلہ تلاش کرو، کوئی ذریعہ تلاش کرو اس راستے تک پہنچنے کے لیے۔ جس طریقے سے پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔
تو یہ ایک ذرائع ہے، ایک وسیلہ ہے اللہ کے راستے پر چلانے کے لیے۔ تو فرمایا حضور داتا گنج بخش علی حجویر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے اس کے علماء جو بندے ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویر کہ ایک نوجوان عالم دین کہ جب انہیں کوئی مشکل وقت آتا تو وہ اللہ والوں کی دربار پر حاضری دیتے اور اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں رکھتے اور پوری ہو جاتی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حاجت وہ پوری نہیں ہو رہی۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے درویشوں کا ایک لباس پہنا ٹاٹ کا، اور ہاتھ میں ایک کاسا لیا تو راستے کی طرف چل پڑے۔ اب ایک رات کا وقت آتا ہے، آپ ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے ٹھہرتے ہیں، تو جب دیکھتے ہیں کہ لوگ تو بظاہر دیندار اور دنیا دار لگ رہے تھے، آپ نے انہیں اپنے سفر کے بارے میں بتایا اور رات کو قیام کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اس نوجوان عالم دین کو رکھ لیا۔ جب رات کا وقت آیا تو سوکھی روٹی پھپھندی والی اس کے آگے رکھ دی اور خود بڑے روغنی کھانے لگے اور طرح طرح کا مذاق اڑانے لگے اور تمسخرے کرنے لگے۔ لیکن اس نوجوان عالم دین نے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کیا۔ جب صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو کھول دیا کہ جب دیکھا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے دل کو دیکھا، آپ کا دل بڑا سکون ہے، آپ کے دل میں بڑی تسکین ہے۔ آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، یا باری تعالیٰ یہ کیسی آزمائش ہے کہ دنیا والے وہ آوازیں کس رہے ہیں اور میرا دل بڑا سکون میں ہے۔ جب دیکھا کہ یہ دل سکون میں ہے، آپ اسی راستے پہ چلنے لگ گئے۔ جانتے ہیں وہ کون شخص ہے؟ وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویر۔ یہ آپ کے اس علم، اس راہ میں آنے کا یہ ایک پہلا سفر ہے، اس درویشی کے راستے پر آنے کا ایک پہلا سفر ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویر آپ کشف المحجوب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فقیر وہ نہیں ہے جو بھوکا ہے۔ یہ کیسا فقر ہے کہ جو بھوکا ہے وہ فقیر ہے، جس کے پاس کھانے کو نہیں وہ فقیر ہے۔ بلکہ فقیر وہ نہیں ہے، بلکہ فقیری میں ایسے رہو جیسے بادشاہت ہو۔ آپ کے مریدوں نے پوچھا یہ فقیری میں بادشاہت یہ کیسے ہے؟ فرمایا فقیری یہ دولت سے نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ فقیر ہو گیا۔ فرمایا اصل میں فقیر وہ ہے جو رب تعالیٰ کے راستے پہ چلتا ہے اور ہر آنے والی آزمائش کو اپنے سینے میں سمو لیتا ہے، ہر آنے والی تکلیف کو اپنے سینے میں سمو لیتا ہے۔ کہا کہ فقیر وہ ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہ جانیے گا کہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو۔ فرمایا پھر غنی کون ہے؟ غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس ڈھیر ساری دولت ہو، غنی وہ نہیں ہے۔ فرمایا غنی کا مطلب یہ ہے کہ غنی وہ شخص ہے جس کے پاس آزمائشوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کے قرب پانے کے ذرائع موجود ہوں، وہ غنی ہے۔ ایک دفعہ حضور داتا گنج بخش علی حجویر آپ دریائے راوی کے کنارے پر جا رہے ہیں، تو جب دریائے راوی کے کنارے پہ سفر کر رہے تو چند ایک نوجوانوں نے دیکھا، چونکہ آپ نے حلق کروایا ہوا تو آپ نے اپنے سر سے کپڑا ہٹایا اور سر میں کھجلی کرنے لگے۔ اب نوجوانوں نے دیکھا تو آوازیں کسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ آپ کے مرید بھی ساتھ تھے، مریدوں کو سن کر بڑا غصہ آیا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے حضور آپ ان کے لیے کوئی بد دعا کرے، یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ آپ پر آوازیں کس رہے ہیں۔ مریدوں سے رہا نہ گیا تو آپ اپنے پیر کو بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویر آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے مریدوں کو مخاطب کیا،
فرمایا کیا کر دوں بد دعا؟ کہا کہ حضور ان کے لیے بد دعا کریں، یہ کیسے کیسے آوازیں کس رہے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویر نے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنا شروع کر دی، یا رب العالمین یہ جو چہرے مسکرا رہے ہیں انہیں ہمیشہ مسکراتے رکھنا، یہ جو چہرے مسکرا رہے ہیں، یہ جو آوازیں کس رہے ہیں انہیں ہمیشہ مسکراتے رہنا۔ یہاں تک کہ کنارے پہ چلتے گئے اور ان کے حق میں دعا کرتے رہے۔ مرید بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو بد دعا کا کہا، یہ تو دعائیں دیتے جا رہے ہیں۔ جب دعا ختم ہوتی ہے تو کنارہ آتا ہے، جب کنارہ آتا ہے تو نوجوان آپ کے قدموں میں گر پڑتے ہیں، کہتے ہیں اے حضور ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہوئی۔ کہا ایک شرط پہ معافی دوں گا، ایک شرط میں معاف کروں گا۔ نوجوان سارے تیار ہو گئے کہ حضور بتائیں وہ شرط کیا ہے؟ کہا کہ آج کے بعد علم دین حاصل کرو گے، علم حاصل کرو گے۔ شرط قبول کی، علم دین حاصل کیا تو کوئی پیر بن گیا، کوئی درویش بن گیا، کوئی ولی اللہ بن گیا۔ تو یہ اللہ والوں کے انداز ہیں جو نرالا ہے کہ آگے سے آوازیں کستے جا رہے ہیں، آپ ان کو دعائیں دیتے جا رہے ہیں، اور پھر دعاؤں کا فیض دیکھیں کہ کوئی اللہ کا ولی بنتا ہے، کوئی اللہ کا درویش بنتا ہے، کوئی عالم دین بنتا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں اللہ والوں کی، بالخصوص حضور داتا گنج بخش علی حجویر، آپ کی باتیں کشف المحبوب سے جو ہے وہ کشف المحجوب سے جو چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں رکھی، اللہ تعالی ہمیں انہیں یاد رکھنے اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔